بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کووڈ-19 مارچ میں سرفس ہوا اور لاک ڈاؤن ہوا تو اس ٹائم ہمارا سپورٹنگ سیزن جو تھا وہ بالکل پیک پہ تھا۔ ہماری انڈر 21 گیمز جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اسے ہم ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کو فردر گروم کر کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یا وہ کوئی ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر سکے یا پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکے۔ تو وہ ایکٹیویٹیز بھی ہماری بالکل پیک پہ تھی۔ ہم اس کا ایک فیز کمپلیٹ کر چکے تھے۔ انفارچونیٹلی وہ ڈسرپٹ ہوا لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ ہماری سپورٹنگ ایکٹیویٹیز ایکسپرٹ ہوئی، جو ہماری ٹیلنٹ ہنٹ دوسری ایکٹیویٹیز تھی انڈر 14 اور انڈر 16 کی، وہ بھی ڈسرپٹ ہوئی۔ پلیئرز کی جو ہم اسٹیڈیمز بند ہوئے، جو اکیڈمیز ہماری بند ہوئی، تو پلیئرز کی ڈیولپمنٹ پہ کافی اثر پڑا۔ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ جب پلیئر 3-4 مہینے تک پریکٹس نہیں کرتا تو اس کی جو پریپریشن لیول ہے وہ کس حد تک آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے کنسٹرکشن پروجیکٹس تھے جہاں پہ ہمارے بڑے بڑے اسٹیڈیمز بن رہے ہیں، پرٹیکولرلی میں ذکر کرنا چاہوں گا ارباب نیاز اسٹیڈیم کا، وہاں پہ بھی ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 ماہ تک تقریباً کنسٹرکشن ایکٹیویٹی سسپینڈ رہی۔ اس کے بعد جب کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کھلی تو ہمارا جو سارا لیبر ہے وہ کچھ پنجاب سے موو کرتا ہے، کچھ یہاں سے KPK کے مختلف علاقوں سے، تو وہ بھی کنسٹرکشن جو ہمارے پروجیکٹس کمپلیشن کے نزدیک تھے وہ ڈیلے ہوئی۔ اس طرح کو جو ہماری جمز ہیں، مختلف اکیڈمیز ہیں جو کہ پرائیویٹ لوگوں کی ہوتی ہیں، ایسوسیشنز کی ہوتی ہیں، وہ جم بھی بند ہوئے ہیں، لوگوں کے روزگار بند ہوئے ہیں، تو ایک کافی نیگیٹو اثر پڑا کووڈ-19 کا۔ ضروری تھا جو لاک ڈاؤن تھا کہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے۔ میں کہوں گا کہ ایز اے سیکٹر سپورٹس جو ہے وہ بہت ہی، چاہے وہ کنسٹرکشن سائز ہو یا جو ہماری سپورٹنگ ایکٹیویٹیز تھی، کافی زیادہ متاثر ہوئی۔ بالکل جی، چیف منسٹر صاحب چونکہ آج کل ہمارے منسٹر بھی ہیں اور بڑا کینلی اس چیز کو آبزرو کرو، ان کی خواہش بھی یہ ہے کہ جلد سے جلد چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہو سکے اور ہماری ایکٹیویٹیز کھولی جا سکے انڈر دا SOPs۔ ابھی سپورٹس جو ہماری فیڈرل منسٹرز ہیں، فیڈرل منسٹری ہے IPC کی، اس کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں تمام صوبوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ہم نے CM صاحب کی ڈائریکشنز پہ SOPs ڈرافٹ کی اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ تمام صوبے کے ساتھ جو کنسلٹیشن پروسیس ہے وہ شروع ہے، اور جیسے ہی وہ SOPs اپروو ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم سپورٹس اسٹیڈیمز اور جو جتنے بھی سپورٹس گراؤنڈ ہے وہ اور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بحال کر سکیں۔ ٹائم لے گا، ٹائم کنزیومنگ ہے۔ ہماری پریپریشن بالکل کمپلیٹ ہے۔ ہم نے جو کرونا کرائسس تھا اس میں بھی اپنے اسٹیڈیمز کا خیال رکھا، تو انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں گرین سگنل ملتا ہے گورنمنٹ سے تو ہم ہمارے سپورٹس فیسیلیٹیز جو ہیں وہ بالکل تیار پڑی اور ہم اپنے ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ بالکل ہمارے انڈر 21 گیمز جو تھے اس کی 2 فیزز تقریباً ابھی بھی رہتی ہیں، وہ سسپینڈڈ ہیں۔ اگر انیشیلی ہم صرف ٹریننگ اور اس کی طرف جائیں گے، کمپٹیشنز جیسے ہی ہمیں حالات بہتر ہوتے ہیں اور ہمیں حالات اجازت دیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کمپٹیشن بھی شروع کریں گے۔ کمپٹیشنز کے لیے ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں، ہماری تیاریاں مکمل ہیں، صرف حکومت کی طرف سے اجازت ملنے کی دیر ہے، پھر ہم انشاءاللہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر لیں گے۔ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف سپورٹس ہے اور جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں ان کی طرف سے ڈائریکشنز ہے کہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے ان کو سپورٹنگ فیسیلیٹیز پرووائڈ کیے جائیں۔ آپ نے پچھلے دنوں نوٹ کیا ہوگا، ہم نے جیلوں میں بھی اب اوپن ایئر جم لگانا شروع کر دیے، یا وہاں پہ اب مردان میں ہم نے ایک بیڈمنٹن ہال بنانا شروع کیا ہے جیل میں۔ اسی طرح فیمیل کے لیے ہم انڈور جمنیزیم، اسپیسیفکلی فیمیل انڈور جمنیزیم ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں بنا رہے ہیں۔ فیمیل اسپیسیفک ایریاز ہم بنا رہے ہیں۔ ہم نے بے نظیر وومن یونیورسٹی میں، لیڈی گرفت اسکول میں، یا جو ہمارا جناح کالج ہے وہاں پہ ہم نے اسکواش کورس فیمیل اسپیسیفک بنانا شروع کیے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اسپیشل پرسن کے لیے بھی ایک چھوٹا سا گراؤنڈ مردان میں بنانا شروع کیا ہے۔ تو جو ہمارے دینی مدارس ہیں وہاں پہ ہمارے کافی بڑی تعداد بچوں کی وہاں پہ پڑھتی ہے، علم حاصل کرتی ہے، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جس مدرسے کے ساتھ بھی
ہمیں تھوڑی سی زمین ملتی ہے، ان کے پاس اپنی ملکیت ہو، تو ہم اس میں ایک کوئی چھوٹی سی اسپورٹنگ ایکٹیویٹی یا کوئی جو اسپورٹنگ فیسلٹی ہو وہ پرووائڈ کر سکیں۔ دارالعلوم حقانیہ نوشہرہ کے ساتھ جگہ اویلیبل تھی، تو ہم نے وہاں پہ بیڈمنٹن ہال کی تعمیر شروع کی ہے، اور جو بھی ابھی ہم ہمارے جو ڈی ایس او صاحبان ہیں اور جو ہمارا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں 1000 اسپورٹس فیسلٹیز کا، وہ وزٹ پہ ہیں۔ جو جس مدرسے سے بھی ہمیں وہاں پہ زمین کی اویلیبلٹی آتی ہے، تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ اسپورٹس فیسلٹی بنائیں گے۔ اس سے وہ خود رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں، تو ان کو صرف ایک سمپل درخواست دے سکتے ہیں، باقی ہماری ٹیم وہاں پہ وزٹ کرے گی، اور جو بڑے بڑے مدرسے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں وفاق المدارس کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم ان کا خود وزٹ کریں گے، اور جہاں پہ بھی اسپورٹس فیسلٹی کی ضرورت ہوگی وہاں پرووائڈ کریں گے۔ بالکل ہماری تو کمٹمنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ پی ایس ایل کے میچز پشاور میں ہوں۔ ہم چیف منسٹر صاحب کی ایک فرم ریزالو ہے اور فرم کمٹمنٹ ہے کہ وہ ایک تحفہ دے سکیں پشاور کے اور خیبر پختونخوا کے عوام کو۔ دونوں اسٹیڈیمز، ہم نے ارباب نیاز اسٹیڈیم پہ بھی کام تیز کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ کرونا کی وجہ سے تقریباً 3-4 مہینے ہمارا لاک ڈاؤن رہا، تو اس وجہ سے جو ٹائم لائنز ہیں اس پہ تھوڑا سا پرابلم آ رہی ہے وہاں پہ۔ حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس کا بھی پی سی بی حکام کے ساتھ ہم نے وزٹ کیا۔ ہم فیوچر میں بھی اس کو ڈیولپ کرنا چاہیں گے ایز این انٹرنیشنل فیسلٹی، کہ ہمارے ایک ہی جو سٹی ہے اس میں ہمارے پاس 2 فیسلٹی انٹرنیشنل فیسلٹیز ہو، اور وہاں پہ حیات آباد اسپیشیس جگہ ہے، وہاں پہ جو سامنے بالکل ان کا ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی بن رہا ہے، تو پلیئرز کی موومنٹ میں اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو الٹرنیٹ وینیو ہم ڈیولپ کریں گے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس کو۔ چیف منسٹر صاحب کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ آپ قبل از وقت ان جو منصوبے ہیں ان کو جلد سے جلد کمپلیٹ کریں۔ اسپورٹس پالیسی ہے جس میں ہمیں گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ آپ نے ان گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایسوسیشن کو گرانٹ دینی ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 35 سے 37 ایسوسیشن جو ہیں وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے، بلکہ ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جس کی بھی آڈٹ رپورٹ نہ ہو اس کو گرانٹس نہ دیے جائیں۔ اس کو ہم انشاءاللہ اس سال سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم کوارٹرلی ہم اس کی ریلیز کریں گے، یکمشت پیسے ہم نہیں دیں گے جب تک وہ ایکٹیویٹیز ہم انشاءاللہ خود اس کو مانیٹر کریں گے، اور جو ایسوسیشنز بھی اس پہ ڈیفالٹ کی جائے گی تو اس کو فردر گرانٹ کی منظوری نہیں دی جائے۔ کچوری تو تقریباً کمپلیٹ ہے، وہ ہمارا اسٹیڈیم، اس میں صرف جو گراس لگانی تھی وہ پروسیس میں ہے۔ گڑھی بلوچ میں ہم سائیکلنگ ویلوڈرم جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی سائیکلنگ ویلوڈرم ہے، اس کی ہماری فیزیبلٹی رپورٹ، اس کی جو کنسلٹنسی ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے، PC1 پریپریشن میں ہے۔ تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم خیبر پختونخوا کے سائیکلسٹ کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی دیں گے، اور وہاں پہ ایک جو ہمارا تحصیل لیول کا پلے گراؤنڈ ہے وہ بھی